حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج کے اس نشست میں ہم بات کریں گے اسلام کے رکن میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ کے بارے میں۔ جہاں ارکان اسلام 5 ہیں اور پانچوں کی خصوصیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ دل سے کلمے کا اقرار کرنا اور زبان سے پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب ہمارا کلمہ کے اوپر ایمان آ گیا تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں۔ دوسرے نمبر پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے نمبر پر جس ارکان کا مقام دیا ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نماز کا منکر ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو شخص زکوٰۃ کا منکر ہوگا اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعید فرمائی ہے۔ اور جو شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود اور جو زکوٰۃ دینے کے شرائط ہیں ان شرائطوں کے پائے جانے کے باوجود بھی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مال کو، اسی زیور کو جو ہے تپا کر کے اس کے پیشانی پہ مار دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے اور زکوٰۃ کی مکمل طور سے ادائیگی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا زکوٰۃ رمضان ہی میں دینا ہے یا اور مہینے میں دے سکتے ہیں؟ تو دوستو، زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی نہیں ہے۔ رمضان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک میں جو اسلام کے رکن میں سے سب سے اہم رکن کو فرض قرار دیا وہ ہے روزہ۔ رمضان میں ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ رمضان اور زکوٰۃ کا کوئی ایسی مناسبت نہیں ہے کہ صرف رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ دینی ہے۔ ہم آگے بتائیں گے آپ کو کہ زکوٰۃ کیا رمضان میں ہی دینا ہے تو نہیں دینا ہے، ہر مہینے میں دے سکتے ہیں۔ وہ کب دے سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں، وہ ہم آگے بتائیں گے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے۔ تو دوستو، زکوٰۃ کے معنی ہیں پاکی اور صفائی کے۔ جس طریقے سے ہمارے جسم کے اوپر گرد و غبار لگ جائے، ہمارے کپڑے کے اوپر گرد و غبار لگ جائے، ہم اسے دھلتے ہیں، صاف کرتے ہیں، یا کوئی دوسرا آدمی ہمارے کپڑے کو دھل دیا، ہمارے جسم کو دھل دیا تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور خود بھی ہم دھلے ہوئے کپڑے کو دھل کر کے کپڑا پہنتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ میرے جسم سے میل کچیل گرد و غبار سب دور ہو گیا، تو خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مال کا بھی میل ہوتا ہے، مال کی گندگی ہے، اسے بھی ہم نکالیں گے تو اسے کہتے ہیں زکوٰۃ، کہ ہم نے اپنے مال کو پاک صاف شفاف کر لیا۔ تو جس طریقے سے کپڑے کی صفائی پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جسم کی صفائی پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی پر بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاحب نصاب بنایا اور اس کی استطاعت عطا فرمائی ہمیں کہ ہم زکوٰۃ دینے والے بنے، اور ہم نے زکوٰۃ دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مال دے کر کے زکوٰۃ دینے والا بنایا۔ جب ہم نے یہ سمجھ لیا تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا شرط ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ جو فرض ہے، زکوٰۃ جسے دینا ہے، اس کے لیے عاقل کا ہونا ضروری ہے۔ عقل مند آدمی کے اوپر ہی زکوٰۃ فرض ہے، وہی زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور بے وقوف کوئی آدمی ہو، مجنون ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو
تو پاگل اور دیوانے کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب نہیں یعنی فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اس کو میراث میں مال و دولت حاصل ہوا اور وہ اتنا دولت آیا، اتنا مال آیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، درحال کہ وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، عقل نہیں ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی یعنی فرض زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ شخص زکوٰۃ نہیں دے گا مجنون پاگل۔ پھر اس کا علاج ہوگا، عقل مند ہوگا، صحیح ہو جائے گا، تو اس کے بعد سے وہ زکوٰۃ دینے کا جو حقدار ہوگا اور زکوٰۃ اس کے اوپر جو ہے فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کو کسی نے مال ہدیہ کر دیا، باپ نے کر دیا، چچا نے کر دیا، ماموں نے کر دیا یا خالو نے کر دیا، اتنا مال دے دیا کہ وہ بچہ صاحب نصاب ہو گیا اور اس بچے کے اوپر زکوٰۃ واجب، اتنا مال آیا کہ زکوٰۃ کی واجب ہونے کے لیے وہ مال وہاں تک پہنچ گیا، تو وہ بچہ جب بالغ ہوگا تب اس مال میں سے زکوٰۃ دے گا، جب تک نابالغ ہے وہ بچہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے مسلم ہونا شرط ہے، مسلم ہونا کہ جو مسلمان ہوگا وہی شخص جو ہے زکوٰۃ دے گا، غیر مسلم کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، زید ہے، جو کافر تھا، اب وہ آج ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا اور وہ بہت مالدار ہے، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو جواب یہی ہوگا کہ زید جو آج اسلام قبول کیا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ابھی نہیں ہوگی، اور وہ اسلام میں آنے سے پہلے جو وہ کافر تھا، کفر کی حالت میں مالدار تھا، تو کفر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب جب اسلام قبول کر لیا ہے، اب یہاں سے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے وہ نوٹ کر لے گا کہ آج میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میرے پاس، میں آج صاحب استطاعت آج کے وقت میں ہوں، میرے پاس جو اتنی رقم ہے کہ میں صاحب نصاب ہو سکوں، اور آئندہ آنے والی اسی تاریخ کو، اسی ماہ میں وہ اپنے مال کو ملائے گا اور وہ صاحب نصاب ہوگا تو زکوٰۃ دے گا۔ کفر کی حالت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، واجب ہونے کے لیے، جو مسلمانوں کے لیے جو شرط ہے انسان کے لیے، صاحب نصاب ہونا۔ اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب کہتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یعنی 87.5 گرام سونا یا 52 تولہ چاندی 612 گرام .36 گرام، اتنا اگر کسی کے پاس چاندی ہے یا اس کے مقدار رقم ہے یا پیسہ ہے، تو 7.5 تولہ سونا ہے، 52 تولہ چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کے پاس جو نقد رقم ہے اتنا ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کے بقد وہ پہنچ رہا ہے، یا چاہے وہ کسی کو قرض دیا ہو، تو قرض دینے میں بھی یہ ہے کہ اس کو امید ہو، یقین ہو کہ وہ قرض والا ہمیں واپس کر دے گا، یا مال تجارت ہو، مال تجارت یعنی تجارت کا مال ہے، تو یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا۔ ایک مرتبہ اور اسے سنا جائے، سب سے پہلے 7.5 تولہ سونا یعنی 87.5 گرام، 52 تولہ چاندی یعنی 612 گرام .36 گرام جو ہے جو چاندی ہو، یا نقدی رقم ہو اس کے مطابق، یا مال تجارت ہو اس کے مطابق۔ اب مال تجارت میں ہمیں 2 چیز سمجھنا ہے۔ مال تجارت کیا ہے کہ جب ہم نے خریدا اسی وقت بیچنے کی نیت ہو، خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور یہ نیت کیا ہے، کب تک رہے، اس چیز
سال کے پورنے کی جس وقت ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس خریدنے کے وقت ہم نے جیسے ایک قلم خریدا، مثال کے طور پہ آج کی تاریخ میں ہم نے قلم خریدا اور نیت کر لیا کہ ہمیں بیچنا ہے۔ کب بیچنا ہے؟ جو آج کے ہم جب صاحب نصاب بنے ہیں اس تاریخ میں، اور اس تاریخ تک جو ہے ہمارا ارادہ پروگرام یہی ہے کہ ہمیں بیچنا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ شرط کا ہونا ضروری ہے کہ مال، اور جو مال خرید، مثال کے طور پر جو ہے مال تجارت، جس مال کو خریدا گیا ہو اسی نیت سے کہ بیچنا ہے اور بیچنے وقت تک نیت برقرار ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کے پاس مال کہیں سے گفٹ آ گیا، لاکھوں روپے ہے اور اس کو بیچنے کی نیت کا، لاکھوں روپے کا سامان ہے اور اس نے بیچنے کا جو قصد کر لیا، ارادہ کر لیا، تو اب اس مال پہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ شرط ہے کہ مال تجارت جس کو خریدا گیا ہو اور بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو اور نیت جو ہے اس زکوٰۃ دینے کے وقت تک برقرار ہو، تب جا کر کے جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کسی شخص نے پلاٹ خرید لیا، 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کا پلاٹ خریدا کہ اس کو بیچیں گے، اور پھر 6 مہینے کے بعد اس کا پروگرام کینسل ہو گیا کہ اس کی قیمت نہیں آ رہی ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، اسے خود اپنے استعمال میں لے لینا ہے، تو اس پلاٹ پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی شخص نے جو ہے بڑی بلڈنگ خرید لیا، اب 3 مہینہ 6 مہینے کے بعد ارادہ کینسل ہو گیا کہ اسے نہیں بیچنا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے پر 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی، یا نقدی رقم ہو جو ان چیزوں کے برابر ہو، یا مال تجارت ہو۔ مال تجارت میں بتا دیا کہ خریدا گیا مال ہو اور جو جس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی ہو اس وقت تک بیچنے کی نیت ہو، اور کہیں سے کسی کو کوئی مال دے دیا، ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا، کسی نے تحفے میں دیا، تو اس مال پہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ وہ دے گا انسان کتنا دے گا؟ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا، دولت دیا، اور دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے زکوٰۃ لے رہا ہے، اور صاحب نصاب جب ہم بن رہے ہیں تب زکوٰۃ لے رہا ہے، وہ بھی پورا نہیں لے رہا، 40واں حصہ۔ جتنا آپ کے پاس مال ہے اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ لے رہا ہے۔ اللہ کے راہ میں دینا ہے، غریبوں کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے، یا بیواؤں کو دے دینا ہے جو اس کے مستحق ہیں۔ مستحق کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ العزیز بتائیں گے کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں۔ اب ہمیں ایک سمجھنا ہے کہ کیا ان مال پہ زکوٰۃ فرض ہے، پیسے پر، کہ جس کو ہم نے حج کے لیے رکھ رکھا ہے، یا بیٹی کے شادی کے لیے رکھ رکھا ہے، یا زیور ہے، سونا چاندی ہم نے بیٹی کے شادی میں دینا، تو بیٹی کے شادی میں دینے کے لیے جو ہم نے سونا چاندی رکھ رکھا ہے اس کا بھی اگر سال پور گیا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ حج کے لیے ہم نے پیسے رکھ رکھے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ اور جب سال ہمارا، مثال کے طور پر سال کا گزرنا جو ضروری ہے، مثال کے طور پر جو ہم فرض کیا کہ محرم الحرام کے 9 تاریخ کو ہمارے پاس 5 لاکھ روپیہ آیا، اور بیچ میں کتنا آیا، کیا آیا، ہمیں اس کا حساب نہیں کرنا ہے۔ پھر محرم الحرام کے آئندہ سال 9 تاریخ کو ہمیں دیکھنا ہے کہ میرے پاس کتنا پیسہ۔ اگر اتنا پیسہ ہے کہ ہم صاحب نصاب ہو رہے ہیں تو کرنا کیا ہے کہ ہمیں حساب کرنا ہے کہ اگر 10 لاکھ روپیہ میرے پاس ابھی کیش ہے، نقد رقم 10 لاکھ روپیہ ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں قرض کن کن لوگوں کو دینا ہے۔ اگر ملازم رکھے ہوئے ہیں تو ملازم کی تنخواہ اس میں سے کاٹ دینا ہے، بجلی کا بل ہے تو بجلی کا بل کاٹ دینا ہے، یا اسی طریقے سے کسی کا ہم نے قرض لے رکھا ہے تو اس قرض کو جو ہے منہا کر دینا ہے کہ فلاں آدمی کو دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو اگر کسی سے لینا ہے تو وہ بھی جوڑ لینا ہے کہ ہم کو فلاں آدمی فلاں دے گا، لینے کا بھی حساب کر لینا ہے اور دینے کا بھی حساب کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو بچے اس میں 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ وہ مال آپ کی ملکیت میں ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس سونا 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی سے بھی زیادہ ہے آپ کے پاس،
لیکن اس کو آپ نے کہیں گروی رکھ رکھا ہے، آپ کی ملکیت میں نہیں ہے یا اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ پھر یہ ہے ایک سوال ہے کہ کیا پہننے والے سونے چاندی کے اوپر جو جس کو عورتیں استعمال کرتی ہیں اس پر جو زکوٰۃ فرض ہے؟ تو دوستو یہ سونا اور چاندی چاہے اس کو استعمال کر رہے ہوں یا اس کو استعمال نہیں کر رہے ہوں تو اس پر بھی زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے۔ پھر ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا اگر استعمال کرنے والا موبائل ہے، اس کو استعمال کر رہے ہیں، گاڑی ہے اور مکانات ہیں، کیا اس پر بھی زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے؟ دوستو اس کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ کوئی مال اس نیت سے خریدا گیا جو مال تجارت ہو، اس کو بیچنے کی نیت سے۔ موبائل کو خریدتے ہیں استعمال کرنے کی نیت سے، اسی طرح ہم کمپیوٹر کو خریدتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، گاڑی کو خریدتے ہیں ہاں اگر گاڑی خریدا بزنس کے لیے تو ہمیں جو ہے اس کی میں بزنس کے لیے خریدا ہے، تجارت کے لیے، تو اس میں زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اس طرح دکان میں رکھے ہوئے جتنے سامان ہم نے خریدا بیچنے کے لیے تو اس پر ادا کرنا زکوٰۃ کا واجب ہے، نہ کہ دکان پر۔ اگر ہم نے دکان کو بھی خریدا بیچنے ہی کے لیے تو اس پر جو ہے ادا کرنا واجب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ جو ہے 4 چیزوں پر واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا اس کے مطابق نقد رقم ہو یا مال تجارت ہو۔ مال تجارت کے علاوہ استعمال کرنے والی چیزیں اگر بہت ساری اشیاء ہو تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن استعمال ہونے والی سونا اور چاندی پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم بتائیں گے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مختصر اور چند مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔